ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انہ لکم عدو مبین. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے لگ کے حرام مال نہ کھاؤ. یہ حرام مال یہ انسان کے اعمال کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بظاہر کمائی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر مال کو غلط طریقوں سے، ناجائز اور حرام طریقوں سے کمایا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے نیک عمل بھی قبول نہیں کرتے. جنگ خیبر کا موقع تھا، خیبر فتح ہو گیا، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی. نبی کریم علیہ الصلاۃ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جنگ کا اختتام ہوتا، آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، تو وہ لوگ دیکھے جاتے ہیں کون کون سے زخمی ہیں، کون کون سے شہید ہیں، تاکہ جو شہداء ہیں ان کی میتوں کو دفنا دیا جائے، اور ایسے ہی جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کر دی جائے، اپنی گنتی بھی ہو جائے نا کتنے آئے تھے کتنے بچے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ کو لوگوں نے آ کر بتایا فلان شہید. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ فلانا آپ کا جانثار شہید ہو گیا. آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. کسی نے پھر آ کر کہا فلان شہید. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ آپ کا فلانا صحابی بھی شہید ہو گیا. حتی ذکروا رجلا فقالوا فلان شہید. کہتے ایک آدمی کا ذکر ہوا، ایک صحابی کا ذکر ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بندہ بھی شہید ہو گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ کچھ نہیں ارشاد فرمایا. تیسری دفعہ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کلا، نہیں وہ بالکل شہید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا ہے. اس کا اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم الشان عمل ضائع کر دیا کہ نبی ایک تو جہاد ویسے ہی بڑا عظیم الشان عمل ہے، اور پھر اس کے اندر شہید ہو جانا کہ انسان کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت پہلے قبول کر لیتے ہیں، اس کے گناہوں کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا یہ تو اور بھی اعلیٰ بات ہے. کوئی عام جہاد تو نہیں ہے، عام جنگ تو نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کے ساتھ مل کے شہید ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شہید ہے
آپ نے فرمایا کلا، یہ ہرگز شہید نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی شہادت کا ثواب اس کو نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ انی رأیتہ فی عباءۃ غلھا، میں نے اس کو کہا تو ویسے نہیں ہے، لیکن ایک مارکے کے اندر اس نے ایک چادر چوری کر کے پہن کے گھوم رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے اس کا پردہ رکھا، میں نے اس کو کہا کچھ نہیں، لیکن اس نے مال غنیمت سے چوری کی ہے، اور مال غنیمت سے چوری کرنا یا ویسے چوری کرنا حرام کا مال ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ حرام کی تباہ کاریاں ہیں کہ حرام مال جو ہوتا ہے یہ انسان کے اعمال کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور پھر حرام مال کھانے والا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے بات نہیں کریں گے، نظر انداز کریں گے، اگنور کریں گے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کو کوئی بندہ اگنور کرے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر خصوصی طور پر ہمیں اس صاحب کی ضرورت ہو، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، اس سے ہم نے جان بخشی کروانی ہو، وہ نہ ہماری بات کا جواب دے، نہ ہمیں منہ لگائے، دیکھ کے منہ پھیر لے، کتنی اذیت کی بات ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر کسی کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، اس سے بات نہ کرنا ایک نفسیاتی تشدد ہے۔ انسان بیچارہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پھر بس نہ چلے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے 3 طرح کے لوگ ہیں قیامت کے دن، نہ اللہ نے ان سے بات کرنی ہے، وہ بات کرنا چاہیں گے اللہ ان کے سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہے؟ تو آپ نے جو 3 لوگ ارشاد فرمائے ان میں سے ایک بندہ آپ نے ارشاد فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کہ وہ بندہ بدبخت جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، اس کی جانب نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اگنور کریں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کے غلط چیز بیچ دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسم کھا کے چیز بیچتا ہے، اور پھر نہ عمل قبول ہونے، نہ اللہ نے نظر رحمت سے دیکھنا ہے، پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ اب جنت میں جانے کے لیے عمل چاہیے نا، اللہ کی نظر کرم چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کسی بندے نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال کھا لیا فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، فرمایا اس بندے کے اوپر اللہ نے جہنم کو واجب قرار دیا اور جنت کو حرام قرار دے دیا۔ صحابہ اکرام حیران ہو کر کہنے لگے وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوڑی بہت چیز وہ بھی کسی مسلمان کی جھوٹی قسم اٹھا کے کھا لے، آپ نے فرمایا ہاں وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگر کسی نے کسی مسلمان کا ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی جھوٹی قسم اٹھا کر لے لیا ہے نا، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر دیں گے، جنت کو حرام قرار دے دیں گے۔ کتنی خطرناک یہ چیز ہے، اس کی کتنی تباہ کاری ہے۔ پھر آج معاشرے کے اندر معاشی نظام پھلتا پھولتا جا رہا ہے، جدید اصطلاحات آتی جا رہی ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور کاروبار کے میدان میں جدت آتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا شاندار طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نامزد کر کے کہیں کہ یہ حرام ہے، کیونکہ دنیا تو قیامت تک جانی ہے، دنیا قیامت تک آنی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ کاروبار جو آج سے 1400 سال پہلے ہو رہے تھے آج بھی ہوں؟ بھلا بینکنگ کا نظام تھا اس دور میں؟ بھلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بیمہ پالیسیوں کا سسٹم تھا؟ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انشورنس پالیسیاں تھیں؟ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ ملیں، یہ فیکٹریاں، یہ کیمیکل، یہ چیزیں ہوتی تھیں؟ شریعت کا جو ایک انداز ہے اور اسلوب ہے، جو شریعت کا مطالعہ کر کے سمجھ آتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں حلال و حرام کے بارے میں اصول اور ضابطے بتاتے ہیں، قاعدے بتا دیتے ہیں کہ جس چیز کے اندر یہ چیز پائی جائے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ اب وہ چیزیں جو حرام ہیں، جو ہمارے لیے کاروبار کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان میں سے جو پہلی چیز آج کے دن میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، زبردستی کسی سے کوئی چیز خریدنا۔ اس عربی زبان میں کہتے ہیں بیع مستر،
کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، بلکہ بعض علماء اکرام نے اسے سود کے زمرے میں شامل کیا ہے کہ جو کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سود خور ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل اور حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو نا تو تجارت کرنے کا طریقہ یہ کہ دونوں فریق راضی ہونے چاہیے۔ عن تراض، اللہ فرماتے ہیں تم بھی راضی ہو، لینے والا بھی راضی، دینے والا بھی راضی۔ اب دینے والا بھی راضی، لینے والا بھی راضی، اس چیز کے اندر میرے بھائیو ایک چیز ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں، یہاں صرف ظاہری رضامندی مطلوب نہیں، دلی رضامندی بھی مطلوب ہے۔ وہ مجبور انسان ہوتا ہے نا، وہ ظاہری طور پر رضامندی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں معاشرے کی جو حالت ہے کس قدر خستہ حال ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں پتہ چل جائے یہ بندہ مکان بیچنا چاہتا ہے، پنجابی کہتے ہیں پانڈے کھڑک گئے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، بالکل پریشان ہو گیا، ہمیں پتہ چل جائے یہ بندہ گھر بیچنا چاہتا ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ 70-80 لاکھ کی پراپرٹی ہوتی ہے، 50 لینے ہیں، 60 لینے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اب وہ بے شک اپنی جگہ پہ 70-80 لاکھ کا مالک ہے، مگر وہ مالیت اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، ہے تو وہ مجبور، اللہ کا نظام ہے نا، اللہ کی قدرت۔ بعض لوگ عالی شان گھروں میں رہتے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کھانے پینے کی سہولیات کبھی کم پڑ جاتی ہیں، ان کے اوپر غربت آ جاتی ہے، اور بعض لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں، ماشاءاللہ ان کی ملیں چل رہی ہوتی ہیں، دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اچھے کاروباری حضرات کے باروں میں تو سننے میں آیا ہے وہ کہتے ہیں دکانیں خریدو، گھر کرائے کا ہی رکھو، جو مرضی کریں۔ لیکن یہاں دیکھیں معاشرے کی صورتحال، پتہ چل جائے صحیح یہ بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یہ مکان بیچنا چاہتے ہیں، کانوں کان ہم آگے خبر کر دیتے اس سے مکان نہیں خریدنا۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات جو مجھے ایک صاحب نے خود آ کر بتائی، ان کے مکان کی مالیت کم از کم 75 سے 80 لاکھ روپیہ تھی، انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ میرا اپنا سگا بھائی یہ مکان فروخت نہیں ہونے دیتا۔ 2-4 دفعہ میں ان کے ساتھ گیا، جو بھی آتا تھا 50 لینا ہے، 55 لینا ہے، 60 لینا ہے۔ اس بندے نے پھر اندر کا جب دکھ باہر نکالا نا، وہ کہتا مولانا میرا اپنا سگا بھائی ہے جو یہ کر رہا ہے، میں جہاں سودا اچھا کر کے آتا ہوں وہ میرا بھائی وہاں جا کر کوئی نہ کوئی خباثت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی گل کھلا دیتا ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ بندہ مجبور ہے، ہم نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا، اس کے لیے بیچنا جائز ہے، ہمارے لیے خریدنا حرام ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اسے مالیت زیادہ دینا شروع کر دیں، لیکن ایک عرف ہوتا ہے، شریعت کے اندر ایک لفظ بولتا ہے عرف، اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ۔ ایک مارکیٹ ریٹ تو ہوتا ہے نا، ہر محلے کی ایک پراپرٹی، ہر محلے کا ایک پراپرٹی ریٹ ہوتا ہے، ہم کسی وجہ سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو بندہ اس طرح طاق میں رہتا ہے لوگوں کی مجبوریوں کے سلسلے میں، وہ بندہ اچھی طرح یاد رکھ لے، وہ بندہ حلال نہیں حرام کی جانب جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز، پہلی چیز ہوگی رضامندی، ظاہری رضامندی بھی اور دلی رضامندی بھی، اور دوسری جو شریعت کا قاعدہ ہے، جو چیز خریدنی ہے اس کا بایو ڈیٹا سارا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا، وہ کیا کرتے، کنکر پکڑتے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، مثلا زمین خریدنی ہے، کنکر پکڑتے، کنکر پکڑنے کے بعد زور سے مارتے، وہ کہتے اتنے 1000 دینار یا درہم دوں گا، جہاں تک میری کنکر پہنچ جائے گی وہ ساری زمین میری۔ اب اگر ہوا کا بہاؤ جس طرف کنکر پھینک رہا ہے اس طرف ہے، پھر تو بھائی وہ بڑی زمین کا مالک بن جائے گا، لیکن اگر ہوا کا بہاؤ دوسری طرف ہے، جس طرف کنکر کا زور نہیں ہے، تو کنکر ہوتی کتنی ہے، وہ جناب کنکر پھینکتے، جوا قسمت، دور تک گیا تو دور تک، پیچھے آ گیا تو پیچھے تک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح عرب کے لوگ ایک کاروبار کیا کرتے تھے، اسے کہتے چھو کر خرید کرنا۔ مثلا جو بیچنے آتا کہتا میں نے چیک نہیں کرنے دینا، بس چیک کر لو، ایسے ایک دفعہ ہاتھ لگاؤ یہ تمہاری، جس پہ ہاتھ پڑ گیا وہ تمہاری۔
یا ایک ان کے ہاں ایک اور خرید و فروخت کا سسٹم ہوتا تھا جسے کہتے تھے پھینکنا. مثلاً کہتے ٹھیک ہے بھائی میرے ہاتھ میں جو آ گیا میں تمہاری طرف پھینک دوں گا وہ تمہارا ہو گیا, اتنے پیسے مجھے دے دو, جو تمہاری طرف پہنچ گیا وہ تمہارا ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا, آپ نے منع فرما دیا. اس کے اندر جو شریعت کا بنیادی قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پتہ نہ ہو چیز کون سی ہے. اب کنٹینر خریدے جاتے ہیں, آتے ہیں ساحل سمندر پہ آتے ہیں, چائنا سے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں. اب کنٹینر کے اندر کیا ہے؟ بھوسا بھرا ہوا ہے, اس کے اندر موٹر مشینیں بھری ہوئی ہیں, اس کے اندر کیا چیز ہے؟ شیشہ ہے, لوہا ہے, ٹماٹر ہے, آلو ہے, پیاز ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. اب کھول لے نہیں دینا, یہاں تو کنٹینر ہے کوئی بات نہیں, کنٹینر آنے کے بعد کہ بھی کھول کے دیکھ لیں, تسلی کر لیں. جیسے منڈیوں کے اندر ہوتا ہے نا, منڈی کے اندر سے وہ آتی ہیں, وہ ٹرک آتے ہیں, وہ بوریاں آتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں بس کھول لے نہیں دینا, چیک نہیں کرنے دینا, آؤ جی بولیاں لگاؤ, بولیاں لگاؤ, بولیاں لگاؤ. بھائیو ہر وہ چیز جس کے معاوضے کا پتہ نہ ہو, اس کی مدت کا پتہ نہ ہو کہ کب اس نے دینی ہے, اور اسی طرح اس کی حقیقت مجہول ہو, اصلیت معلوم نہ ہو, وہ حرام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو عام طور پر اس طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں. کس لیے حرام ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی حقیقت مجہول ہوتی ہے, اور لوگوں نے خود اس بات کا بتایا ہے جنہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے خریداریاں کی ہیں. اگر تو بہت بڑی کوئی پارٹی ہو پھر تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں, لیکن عام طور پر چیز کیا ہے؟ لوگوں نے گھروں کے اندر ہی جناب والا وہ نیٹ کھولے ہوئے ہیں, فیس بک پہ پیجز بنائے ہوئے ہیں, وہ اپنا پیج بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو چیزیں کہتے ہیں میرے پاس یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, ایسے بھی ہے, ویسے بھی ہے. ادھر سے ہم آرڈر کر دیتے ہیں, ادھر سے وہ مارکیٹ سے اندر چیز لے کر آتے ہیں, اور منافع اپنا لے کر ڈبل ٹرپل 9 2 11 ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ ایک کرنسی آئی تھی بٹ کوائن, کرپٹو کرنسی, یہ نیٹ کے اوپر کاروبار ہوئے, کہا جی ڈالر کو شکست دینی ہے, یورو کو شکست دینی ہے, ہم بٹ کوائن لے کر آئیں گے, کرپٹو کرنسی لے کر آئیں گے. لوگوں کے اندر ایک شور مچ گیا, واہ جی واہ کیا بات ہے. وہ 10 15 15 ڈالر کا بٹ کوائن چند دنوں کے اندر 50 ہزار ڈالر کا ایک بن گیا. وہ جناب لوگوں نے دیکھا دیکھی لینا شروع کر دیے. وہ کہاں $10 کا ایک بٹ کوائن تھا, کہاں اس کی قیمت, نیٹ پہ کاروبار ہو کوئی نہیں پتا, فیکٹری کہاں ہے, مل کہاں ہے, پیچھے بندہ کون ہے. ویسے بندی تھی اس کاروبار میں کوئی انڈیا کی بڑی چلاک ہوشیار عورت تھی, ویسے بندی تھی اس کاروبار میں, بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں. راتوں رات جناب شوشہ اٹھا, لوگوں کو منافع دیے, فائدے دیے, لوگ بڑے خوش ہوئے. وہ جناب 10 کا بٹ کوائن کل 100 کا ہو گیا, پرسوں 300 کا ڈالر کا ہو گیا, ترسوں ہفتے بعد 1000 کا ہو گیا. آپ یقین کریں $10 کی وہ بٹ کوائن جو عالمی اداروں سے منظور شدہ نہیں تھی, جو IMF سے منظور شدہ نہیں تھی, ورلڈ بینک سے منظور شدہ نہیں تھی, لیکن ایک لالچ تھی, ایک ہرس اور طمع تھی. کرتے کرتے کیا ہوا, جب اس بٹ کوائن کی قیمت $1000 تک پہنچ گئی, لوگوں نے اربوں ڈالر جناب وہ سرمایہ کر دیا. اس بی بی صاحبہ نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور لوگوں کا پیسہ لے کے فرار ہو گئی. ہر وہ چیز شریعت منع کرتی جس کے اندر جہالت, عدم معرفت ہوتی ہے. اور اسی طرح تیسری بات, ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ حرام ہے, چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, جو زیادہ مقدار میں نشہ حرام ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی نشہ حرام ہے. عام طور پر ہمارے جو بھائی اور دوست ہوتے ہیں یہ اپنی دکان کی جنرل اسٹور کرتے ہیں, اللہ سے ڈر جائیں, یہ اپنی دکانوں کے اوپر سگریٹ رکھ لیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اللہ معاف کرے, ان کی ساری کمائی اللہ معاف فرمائے حرام کی ہے, ساری تو نہیں حرام کی ہو سکتی, ساری حرام کی اسی کی ہے جس نے 100% حرام لگایا ہے, لیکن جتنے % وہ کمائی کما رہا ہے وہ اسی % کے اندر حرام کی جائے گی. نشہ آور چیز, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا ہم جو ہے وہ شراب کا نشہ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ شہد سے شراب بناتے ہیں, فلانی چیز سے شراب بناتے ہیں, گندم سے بناتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا حکم ہے, شہد کی شراب بنانی حرام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بات سنو, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے, میں بات تھوڑی کرتا ہوں سمجھ زیادہ آتی ہے. اوتیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھے یہ خوبی عطا فرمائی ہے, میں تھوڑی سی بات کہتا ہوں سمجھ بڑی آتی ہے, مکمل ہوتی ہے. فرمایا ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے. سگریٹ بھی حرام ہے, پان بھی حرام ہے,
شراب بھی حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، ہیروین بھی حرام ہے، گانجا بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں چاہے میٹھے سگریٹ کا نام دے دیں، پھیکے سگریٹ کا نام دے دیں، کھٹے سگریٹ کا نام دے دیں، چاہے اس کو وسکی کا نام دے دیں، رم کا نام دے دیں، دنیا جہاں کی شرابوں کے نام دے دیں، نام بدلنے سے حقیقت پہ فرق نہیں آنا. اور یہاں میں ایک چیز کی جانب توجہ دلاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کہا ہے کہ جو چیز نشہ کرتی ہے وہ حرام ہے. مجھے تو نشہ ہوتا ہی نہیں، میں تو سگریٹ پیتا ہوں، اسی نہ پیے تو روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی، میں پیگ نہ لگاؤں تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے تو نشہ ہوتا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے، ایک ہوتا ہے نشہ کرنا، ایک ہوتا ہے نشہ چڑھنا. ہمارے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں نا دفتر میں، لوگ آ کر کہتے ہیں وہ جی شراب کی حالت میں طلاق دے دی. تو ہم اسے سوال کرتے ہیں، پنجابی میں پوچھتے ہیں پیتی سی کا ٹن ہو یا سی. اب سمجھیں، پینا اور چیز ہے، ٹن ہونا اور چیز ہے. آپ سگریٹ نہیں پیتے، میں نہیں پیتا، ہمارے ساتھ کوئی سگریٹ پینے والا بیٹھ جائے گا نا، ہمیں متلی ہونا شروع ہو جائے گی، قے آنا شروع ہو جائے گی، چکر آنا شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی جو حضرات سگریٹ نہیں پیتے، پہلی دفعہ اس مصیبت کو یا نشہ نہیں کرتے، پہلی دفعہ اس خباثت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ بندروں جیسی حرکت کرتے ہیں. بعد کے اندر جا کر ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے. جیسے یورپ کے اندر ہے نا کہ آپ اتنے فیصد شراب پی کے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پی کر انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ جہاں اس کی جسمانی ضرورت بن جاتی ہے غلط، وہیں پر وہ بہکتا بھی نہیں ہے. لہذا شریعت نے بہکنے کی اور نہ بہکنے کی شرط لگائی نہیں ہے. میری ان تمام احباب سے گزارش ہے، خصوصاً وہ جنرل اسٹور والے حضرات جو سگریٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں بیچنے میں مبتلا ہیں، ان سے توبہ کریں. اور اگلی چیز جو شریعت کے اندر حرام ہے، جوا. چوتھی چیز آج کی، جوا کیا ہے؟ جوے کی بڑی سادہ سی اور سمپل سی تعریف ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں. ہر وہ چیز تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ منافع حاصل ہو جانا، یا بغیر محنت کیے بہت زیادہ منافع حاصل ہو جانا، یا تھوڑا سرمایہ لگا کر غیر متوقع منافع، اسے جوا کہتے ہیں. شریعت کے اندر جوا کیا ہوتا ہے؟ بغیر محنت کے بہت زیادہ پیسہ ہاتھ آ جانا، یا تھوڑی سی محنت کر کے بہت زیادہ پیسہ ہاتھ آ جانا، یا تھوڑے سے پیسے لگا کر اتنا زیادہ منافع مل جانا کہ اس کا تصور ہی نہ کیا جا سکے. مثال کے طور پر ہمارا ایک، میں نے پہلے عرض کیا، عربی زبان میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کاروبار میں، عرف، معاشرتی مزاج. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کاروبار کی روایات ہیں، کاروباری معاملات کو، ریٹ کو عرف کے اوپر چھوڑا ہے. اس کو عرف، مارکیٹ ریٹ کے اوپر کرو. آپ نے فرمایا، آپ کے پاس لوگ آئے تھے کہ یہ ریٹ فکس کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ریٹ فکس نہیں کرنے، ریٹ اللہ فکس کرتا ہے. اس کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑو، لوگوں کو طے کرنے دو، لوگ آپس میں طے کر لیں. مثلا آپ خود غور کیجئے، مارکیٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ اور یار ایک میں سے 2 روپے کما لو گے، ایک کے 3 کما لو گے، ایک کے 5 کما لو گے نا. 100% 1 لاکھ روپیہ لگایا ہے چیز پہ، 5000 منافع ہو جائے گا. اب میری بات سنیے، 1 لاکھ لگا کر کبھی 1 کروڑ بھی ملا ہے اسی وقت؟ 1 لاکھ لگا کر اسی 1 لاکھ والی چیز میں سے کبھی ہمیں آج تک 10 لاکھ 15 لاکھ روپیہ منافع ہوا ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں ہے؟ کسی قاعدے میں ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بینک بھی نہیں دیتے. وہ بھی آپ ایک محدود رقم جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کو 7%، 8% سود دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ قسمیں چل رہی ہیں جوے کی، کہ غیر متوقع منافع. ایک ہے لاٹری، وہ گھومتے ہیں لوگ سڑکوں پہ، لوگ اپنے ہاتھوں میں وہ پکڑے ہوتے ہیں، جی لاٹری لے لیں، لاٹری لے لیں. یہ حرام ہے. ایک معمہ بازی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا جوا ہے. معمہ بازی جسے انگلش میں پزل کہتے ہیں. یہ پزل کیا ہوتا ہے؟ جنگ اخبار ہو گیا، ایکسپریس ہو گیا، فلانا ڈھمکانا ہو گیا. ان اخباروں کے اندر خصوصی طور پر اتوار کو ایک پزل آتا ہے. آپ یہ پزل حل کریں، آپ کو اتنے 1000 روپیہ انعام ملے گا، اتنے لاکھ روپیہ انعام ملے گا. اب اس پزل کو حل کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے نا، جو اعلیٰ دماغ لوگ ہوتے ہیں وہی اس معمے کو حل کر سکتے ہیں، پہیلی کو سلجھا سکتے ہیں. اب وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ صرف اس پزل کو حل کرنے کے لیے اخبار خریدتے ہیں. یہ جوا اور حرام ہے. پڑھنے کے لیے اخبار نہیں خریدتے. وہ اخبار کس لیے خریدتے ہیں؟ صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ ہم اس پہیلی کو حل کریں، اس پزل کو حل کریں. اس کو حل کرنے کے بعد ہم اخبار میں یہ بھجوا دیں، پھر جتنے لوگوں کے اندر انعام ہوگا وہ ہمیں تقسیم ہو جائے گا. بالکل حرام ہے.
اور بڑے لوگوں کا ایک اور جو ہے ریس کورس، آپ حضرات جانتے ہیں گھوڑے دلواتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ گھوڑوں کے اوپر پیسے لگائے جاتے ہیں، لکی کمیٹی، یہ بھی حرام ہے. دیکھیں نا غیر متوقع منافع. موٹر سائیکل نکلے گی جی موٹر سائیکل والی کمیٹی، 1000 روپیہ سارے ممبر دیں. اب ہوتا کہتے جوے چ سب تو ہوتا وہ کماندہ جہاں جوا کراتا ہے. نہ جوا کھیلنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اتنا، نہ جوا جو ہے وہ کھیلنے والوں کو نہیں، کروانے والے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے لکی کمیٹی والے کا؟ وہ جناب 75,000 کی نئی موٹر سائیکل آتی ہے، ہم سوچتے ہیں یار 1,000 کی کمیٹی ہے، اور جب موٹر سائیکل نکل جائے گی کمیٹی نہیں دینی. اچھا پھر کیا کریں؟ کرتے یوں ہیں چلے کمیٹی دے دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اسی 75,000 موٹر سائیکل کی لالچ میں، 75,000 والی موٹر سائیکل کے لالچ میں 150 بندہ پیسے جمع کرواتا ہے، 200 بندہ پیسے جمع، 300 بندہ پیسے جمع کراتا ہے، اور پھر یہ کمیٹی والی ماسی بن کے کمیٹی لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، غیر متوقع منافع. 1,000 دیا، لو جی 75,000 کی موٹر سائیکل مل گئی. اسی طرح سندھ باد کے اندر ہم بچوں کو لے جاتے ہیں، فن دنیا میں، سندھ باد میں، فن لینڈ میں، وہاں بھی پزل ہوتے ہیں اور وہاں وہ جھولے سے بنے ہوتے ہیں، ٹوکن لو جی، جہاں تمہارا ٹوکن پہنچ جائے گا آزمائش کرو، ٹرائی اگین. اللہ کے بندو، بچوں کو بچپن سے ہی سود اور حرام اور جوے پہ لگا رہے ہو. یہ چیزیں بھی حرام ہیں. اور اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات اگلے خطبے میں کرنی ہے. ہر فحاشی کا کاروبار حرام ہے. اس میں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات میں عورت کی تصاویریں، فحش گندا لٹریچر، اور یہ ثقافتی میلے گندے. اب تو خسروں نے بھی فرمائش کر دی ہے ہمارے بھی ثقافتی میلے بھیجو. وہ کوئی نیلوفر کوئی خسرا ہے یا خسری ہے، اس نے پچھلے دنوں اخبار میں اس کا بیان آیا تھا کہ ہمارے بھی ثقافتی میلے بھیجو، ہم ٹھمکے لگائیں گے بیرون ملک میں، اپنی خسرانہ ثقافت کو جو ہے وہ ثقافت کو دنیا کو دکھائیں گے، ہم بڑے خسرے بھی بڑے کامیاب ہیں. کیبل انٹرنیٹ کا کاروبار، اور خصوصی طور پر ایک چیز جس کے اندر دیندار بھی ملوث ہو چکے ہیں، جان بوجھ کر اپنی دکانوں پہ خواتین کو رکھنا تاکہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کریں. باتیں اور بھی بہت سی کہنے کو ہیں، لیکن ایک بہت اہم چیز ہے جو میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ 2 چیزیں اور ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. اگلے جمعے میں ان کے اوپر تفصیلی بحث ہو جائے گی. کسی کو عیب چھپا کے چیز بیچنا اور کسی کو دھوکہ دے کے چیز بیچنا یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنی، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانی. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ. اما بعد. محترم بھائیو، ایک عجیب سا مسئلہ ہے. یہ محرم الحرام کا چاند کیا نکلتا ہے، ایک خود ساختہ فضا بنا دی جاتی ہے کہ ملک میں بڑی دہشت گردی ہوگی. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا تھا کہ کتے کھلے ہیں، کتے پتھر بند ہیں، پتھر قید اور کتے آزاد ہیں. کہ پتھر بند ہے، کتے کو مار نہیں سکتے، پر کتا کھلا ہے وہ بھونک رہا ہے. ایک قسم کی فضا بنا کر اہل سنت کو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اور مجھے بریلویوں سے شکوہ ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا. ان لوگوں کو ایک اقلیت بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی 10 دن تک تم نے یہ کام نہیں کرنے، پھر ہم بھی ان موضوعات پہ بات نہیں کرنی، ہم بھی پھر ملک کے امن کے لیے تعاون کرنے کے لیے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار یہ 10 دن گزار لیتے ہیں. لیکن اس دنوں کی آڑ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان لوگوں کو جو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے نا، وہ خدا کی پناہ. میں یہاں پر کسی وزیر اعظم کو کچھ کہہ دوں، چیف کو کچھ کہہ دوں، آرمی سٹاف کو کچھ کہہ دوں، یا کسی بڑے بندے کو کہہ دوں نا، میرا آپ کو پتہ نہیں لگنا میں گیا کہاں ہوں، آپ کو میرا پتہ نہیں چلنا میں کدھر گیا ہوں. کسی کو کچھ کہہ دوں یہاں نون لیگی ناراض ہو جائے گا. نواز شریف کو میں نے کہہ دیا نا، اس نے اگلا جمعہ نہیں پڑھنے آنا. پی ٹی آئی کو کچھ کہہ دیا تو جناب والا وہ عمران خان کو کہہ دیا اس نے نہیں آنا. پی پی کو کہہ دیا اس نے نہیں آنا.
لیکن دین کے بارے میں ہمارا رویہ کس قدر افسوسناک ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کراچی کے اندر ایک ذاکر نامی آصف رضا فیصل آباد کا ہے، کوئی خبیث لعنتی اور کافر، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مجلس میں کافر کہا ہے۔ میں نہ جذبات مشتعل کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو غصہ چڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اب صرف مجھے جو لگتا ہے ذاتی طور پر، میرے پاس کوئی مصدقہ معلومات نہیں، میرا اندازہ ہے کل فیصل آباد کی جو سروس بند کی گئی ہے اسی کو بگانے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ نکل گیا باہر، زلفی بخاری، اس وقت پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخن لیں، عمران خان ہوش کے ناخن لیں، ایک علی زیدی، دوسرا زلفی بخاری، یہ اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کروا رہے اور یہ ان لوگوں کو پورا پروٹوکول دے رہے، اور یہی 2 بندے اس ملک کے اندر کرونا لے کر آئے ہیں، اور انہی 2 بندوں کی وجہ سے کرونا کو دوبارہ ختم کیا گیا ہے۔ مصنوعی طور پر کرونا موجود ہے، کہیں نہیں گیا، وہ جتنا تھا اتنا ہی ہے۔ ٹی وی پہ پابندیاں ہیں، آپ بتا نہیں سکتے، صرف کس لیے؟ ان 2 بدماشوں اور بے غیرتوں کی وجہ سے۔ زلفی بخاری کے باپ کو پہلے پاکستان میں سزائے موت ہے، یہاں سے بھاگ گیا تھا اپنی فیملی لے کر، اور یہ ایجنٹ ہے، رافضی ایجنٹ ہے، اور یہ اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات برپا کر رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز ہیں جس میں کل کراچی کے اندر سیدہ عائشہ کو لعنتی کہا گیا، امیر معاویہ کو گالیاں دی گئیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لے لے کر گالیاں دی گئیں۔ یہ نام لے لے کر کہا جاتا ہے، میں اشارے کنایوں میں بات کر دوں گا نا، میرا پتہ کوئی نہیں چلا، اور یہاں کتے کھلے ہیں، پتھر بند ہیں۔ یہ ایک رد عمل آتا ہے نا، پھر اچھا نہیں ہوتا۔ ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ایسا نہیں کہ ہم ان لوگوں کی حقیقت کو نہیں جانتے یا کہاں سے یہ بولتے ہیں وہ نہیں جانتے، پتہ ہمیں ظاہر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ملک کا امن خراب نہ ہو، ملک کے اندر ملک دوبارہ اس نہج پہ نہ چلا جائے کہ جگہ جگہ قتل و غارت شروع ہو جائے۔ یہاں بریلوی بھائیوں سے شکوہ ہے، آپ سبیلے لگاتے ہیں، یہ غلط ہے، حرام ہے، آپ ان کا تعاون کرتے ہیں، آپ گولے لے کے آتے ہیں، دیوبندی بھی بعد آتے ہیں، اہل حدیث بھی بعد آتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو خدارہ ہوش کے ناخن لو۔ اللہ کی قسم اگر یہ بریلوی طبقہ ہمارا بھائی ان مجلسوں میں، ان کے پروگراموں میں اور ان کے گھروں میں جانا چھوڑ دے، یہ 15-20 آپ کو کنجری نظر آئیں گے اور کوئی نظر نہیں آئے گا، سارے آپ کو مسلی چوڑے اور عیسائی نظر آئیں گے۔ جائیں عیسائیوں کی بستی کے باہر جا کے دیکھیں، لائنیں لگی ہیں تہاڑی دار، وہ سارے چوڑے للی مسلی، وہ کالے سوٹ پہن لیتے ہیں، جا کے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا بریلوی وہاں چسکے لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یا اہل سنت پہنچ جاتے ہیں، سبیلے لگا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کی حوصلہ شکنی کریں، یہ ویسے بھی چیزیں غلط ہیں، اور جو میں نے توجہ دلائی ہے، خدا کے لیے اپنے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ان پہ ان کی حقیقت کو واضح کریں، یہ بندے کیا کر رہے ہیں، یہ ملک خطرے میں ہے، یہ لوگ خطرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں، آپ میری بات یاد کریں گے کہ اس ملک کو شام، عراق، لبنان اور لیبیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح عراق میں، لبنان میں، لیبیا میں، شام میں اہل سنت کی نسلوں کو ذبح کیا گیا ہے نا، اللہ کی قسم اس ملک کے اندر وہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بیدار ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم خاموش ضرور ہیں لیکن سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ بے شک آج میری بات نہ مانیں، مجھے متعصب کہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اپنا تحفظ کریں، اپنا دفاع یقینی بنائیں، اپنے آپ کو پرسر بنائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔